علم رکھنے والے، عظمت حق کو جاننے والے، علم حق کو جاننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی وحدت اور رسالت کو ماننے والے اور تمام طریقوں کو اللہ کی تعریف جاننے والے، عظمت تعریف الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کے علم کی تعریف کرنے والے، تیرے لیے ہی تو رہنمائی دلیل قرآن حق ہے، تیرے لیے ہی تو رہنمائی دلیل نور حق ہے، تیرے لیے رہنمائی دلیل رسالت مبین حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اے مومن مسلمان تیرے اوپر ہی تو حق ظاہر فرمایا اور تجھے ہی حق کی خبریں دی اور تجھے ہی حق کی طرف بلایا اور تجھ پر ہی اپنا حق ظاہر فرمایا اور تجھے ہی حکم عطا فرمائے۔ اگر تو مومن مسلمان ہے تو اللہ اور رسول کے فرمانوں کو مانو اور مان کر اس پر عمل کرو اور عمل کر کر ثابت قدم رہو اور ثابت قدم رہ کر صابر رہو اور صابر رہ کر شاکر رہو اور شاکر رہ کر درگزر کرنے والے بنو، یعنی کہ نرم دل ہو جاؤ۔ اے مومن جب تو اللہ کی محبت میں نرم دل ہو جائے گا تو اللہ کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ کے بندوں کی شان عظمتی تو شان رحمان ہے، اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ رحم ڈال دیتا ہے وہی تو اللہ کے دوست بندے ہوتے ہیں۔ شان عظمت دوستی شان حق سے واقف ہو جا، علم اللہ اور رسول سے لے کر جو دوستی حق شان عظمت سے واقف ہو جاتے ہیں وہی تو اللہ کے بندوں کی تعریف عظمت صدا ایمان نور سلامتی سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی پر تو اپنی سلامتی ظاہر فرماتا ہے جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ نرم دل ہونا ہی سلامتی ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ نے دلوں میں نور عطا فرما کے مومن کے سینے کو وسعت عطا فرمائی اور وسعت والے سینے ہی تو نرم ہوتے ہیں، یعنی کہ نرم دل والا انسان ہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اے انسان علم سے تو اللہ کے دوستوں سے بھی واقف ہو جا، اللہ کی عظمت والوں سے بھی واقف ہو جا، اللہ کی عبادت والوں سے بھی واقف ہو جا، اللہ کے لیے قربانی دینے والوں کے سے بھی واقف ہو جا اور اللہ کی چھپ چھپ کر عبادت کرنے والوں سے بھی واقف ہو جا۔ شان عظمت رسالت اور شان ربوبیت سے جو علم کے ذریعے واقف ہو جاتے ہیں وہی تو طریق حق کو صدا کی طریق مانتے ہیں۔ شان عظمت ماننا ہی تو ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے سب سے بڑی دلیل ہی قرآن اور رسول اور اپنے فرمان رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے جو واقف ہوگا علم لے کر وہی تو جان سکے گا نور سلامتی ہدایت کیا ہے، نور قرب رسالت حق کیا ہے اور نور بشارت مبین کیا ہے اور نور والے راستہ کیا ہے۔ اے زمین کی خبریں رکھنے والے ذرا آسمانوں کی خبریں بھی رکھ، اے آسمان کی خبریں رکھنے والے ذرا نور کی خبریں بھی رکھ، اے نور کی خبریں رکھنے والے ذرا اللہ کی توحید کی خبریں بھی رکھ، اے اللہ کی توحید کی خبریں رکھنے والے ذرا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی بھی خبریں رکھ، اے اللہ رسول کی اتباع کی خبریں رکھنے والے ذرا وفا اور صبر انعام والوں کی بھی خبریں رکھ۔ تمام خبریں تجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور اللہ کی تمام اور اس کے رسول کی تمام خبریں لے کر اللہ اور رسول والا ہو جا۔ جب تو اللہ اور رسول والا علم کے ذریعے ہو جائے گا تو ثابت قدم ہو جائے گا، ایمان سلامتی والا ہو جائے گا، شان عبادت قرب الہی والا ہو جائے گا، پیروکار ہو جائے گا اور رحمان کی رحمت سے دل نرم رکھنے والا رحیم ہو جائے گا، درگزر کرنے والا ہو جائے گا، عظمت پاسدار ایمان ہو جائے گا، سلامتی والا ہو جائے گا۔ شان عظمت علمی توحید حق ہے، شان عظمت علمی رسالت حق ہے، شان عظمت علمی ولایت حق ہے، شان عظمت علمی مومن نور سلامتی حق ہے اور شان علم عظمتی پہچان حق ہے اور شان
علم عظمتی تو قرآن حق ہے، حق سے حق کی خبر لینے والے اور حق سے حق ادا کرنے والے اور حق کو حق ماننے والے، تجھ پر ہی تو اللہ نے سلامتی رکھی ہوئی ہے اور تو ہی اللہ کی سلامتی کا حقدار ہے۔ اے مومن، اللہ نے تجھے ہی تو سلامتی کا حق عطا فرمایا ہوا ہے۔ شان علم عظمت سلامتی ہے، شان حق سے واقف ہو جا اے مومن۔ جب شان عظمت سلامتی ہے ایمان حق سے واقف ہو جائے گا تو تو جان جائے گا کہ جو انسان ایمان نہیں لایا وہ کس وجہ سے محروم ہے، مایوس ہے، اور کیوں وہ رنجیدہ ہے، اور دنیا میں کیوں اللہ نے اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور اللہ کیوں نہیں ان کے گناہوں کی دنیا میں ان کی پکڑ کرتا، اور کیوں اللہ ان کو دنیا عطا کرتا ہے تاکہ تو اگر جان جائے گا حدیث اور قرآن کے علم سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی جنت کیوں دی ہوئی ہے اور وہ دنیا کو ہی جنت کیوں سمجھتے ہیں اور دنیا کے مال و زر کو ہی کیوں راحت سمجھتے ہیں اور دنیا کی شان و شوکت کو ہی کیوں زندگی سمجھتے ہیں۔ اور جب تو علم حدیث و قرآن سے جان جائے گا تو تو اللہ کی حکمت کو مان جائے گا۔ عظمت حکمت علم سے بھی اے مومن تو واقف ہو جا۔ بہت سی اللہ نے حکمت میں بھی علم عطا فرمائے ہوئے ہیں، جو علم حکمت کا جانتا ہوگا عظمت نور کو وہ پہچانتا ہوگا۔ ایک علم دلیل ہے، ایک علم حکمت ہے، ایک علم تریب ہے، ایک علم نور ہے، ایک علم بشارت ہے، ایک علم وحی ہے، اور ایک علم خواب ہے، اور ایک علم الہام ہے، اور ایک علم محسوسات ہے، اور ایک علم صورت زندگی کے لیے ہے، اور ایک علم سدا کی زندگی کے لیے ہے۔ نیکیوں کو بھی پہچان اور نیکی کے نور کو بھی پہچان۔ بہت سی نیکیاں ہیں مگر انہیں اللہ نیکی کی توفیق تو دیتا ہے مگر اس نیکی کو نور نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کی نیکیوں کی تعریف کرنے والا دنیا دار ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا دار اسی نیکی کی تعریف کرتا ہے جس نیکی سے اسے دنیا کے مقصد حاصل ہو، یعنی کہ دنیا کی کامیابی حاصل ہو، اور مومن اس نیکی کی تعریف اس نیکی کی تعریف کرتا ہے جو اس کو آخرت میں نور عطا فرمائے۔ بہت سی نیکیاں نور بن جاتی ہیں اور بہت سی نیکیاں دنیا کی دولت بن کر سامنے آ کر حق ادا کر دیتی ہیں۔ یہ عظمت دین اسلام کی شان ہے کہ ہر نیکی کے بارے میں علم دیتا ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ کون سی نیکی کہاں کام آئے گی اور کون سی نیکی کہاں کام آئے گی، یعنی کہ مومن کو اپنی نیکیوں کا علم ہونا چاہیے کہ مومن کی نیکیاں اس کو کہاں کہاں اس کی زندگی میں کام آتی ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے انسان ہے اور ان کی نیکیاں انہیں کس زندگی میں دے دی جاتی ہیں۔ اللہ نے علم سے نیکیوں کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے۔ اے انسان نیکیوں کے بارے میں بھی جان لے۔ علم سے جب تو علم سے نیکیوں کے بارے میں جان لے گا تو ہر کسی کی نیکی کو ایک جیسا درجہ نہیں دے گا۔ جب تو ہر کسی کی نیکی کو ایک جیسا درجہ نہیں دے گا تو یقیناً تو علم حق والا ہوگا، علم بشارت والا ہوگا، علم وحی والا ہوگا، علم الہام والا ہوگا، علم صداقت والا ہوگا، یعنی کہ اس علم کا تو حقدار ہوگا جو علم اللہ نے شک سے پاک کیا ہوا ہے۔ اے مومن یاد رکھ اللہ کا علم شک سے پاک ہے۔ جب تو اللہ رسول کے علم سے نیکیوں کے درجوں سے واقف ہو جائے گا کہ کون سی نیکی کس جہاں میں ہمارے کام آئے گی، اور مومن جب ہر نیکی کے درجے سے واقف ہوگا تو شان طریق وحدت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر پھر وہ راضی ہو جائے گا۔ مومن کو اپنی نیکیوں کے مقاموں
کا علم ہونا چاہیے. جب وہ مومن اپنے نیکیوں کے مقاموں اور اپنی نیکیوں کے کاموں سے واقف ہوگا تو عظمت اظہار حق، شان حق، تعریف حق، وحدت حق، رسالت حق کی تعریف والا ہوگا. عظمت تعریف شان رسالت توحید حق ہی تو اللہ تعالیٰ کا بندے پر حق ہے. جو اللہ تعالیٰ کا بندہ حق ادا کرتا ہے وہی تو مومن سلامتی والا ہے، نور والا ہے، حیا والا ہے، پاسداری والا ہے، قول عہد اقرار والا ہے. اللہ تعالیٰ نے عظمت ایمان سلامتی توحید رسالت حق ہی تو حق سے رکھا ہوا ہے. اور جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرتا ہے، علم حاصل کر کے وہی تو مومن سلامتی اور حیا والا ہے، پاسدار ایمان نور بشارت حق والا ہے، سدا زندگی حق والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انسان کا شرف تو بخشا ہوا ہے مگر ہر انسان نور کے شرف سے واقف نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے وہی واقف ہے جو ایمان لائے. یہ شرف انسان عظمت حق سے واقف بھی تو علم ہی کرتا ہے اور شان ایمان پاسداری نور حق سے واقفیت بھی تو علم ہی عطا کرتا ہے. اے انسان، علم سے شرف انسانیت کو بھی تو جان لے اور علم سے شرف ایمانیت کو بھی تو جان لے. جب تو شرف انسانیت اور شرف ایمانیت کو جان جائے گا علم سے تو انسان اور ایمان جو لے آئے انسان ان کی تعریفیں علیحدہ کرے گا. تعریف عظمت اظہاری علم شان ربوبیت رسالت حق ہے. جس طرح اللہ اور رسول نے علم سے انسان اور مومن اور صالحین صدیقین شہداء ولیوں اور انبیاء رسولوں اور اپنے محبوب بندوں کی تعریف کی ہے، ویسی ہی تو اگر تعریف کرے گا تو اللہ کا بندہ تو بن جائے گا. تعریف عظمت اظہار علم شان حق ہے. اللہ اور رسول کے علم سے ہی اللہ اور رسول اور اس کے بندوں کی تعریف کرنا تعریف علم شان صدا ہے. اے علم سے تعریف کرنے والے، علم سے جاننے والے، علم سے پہچاننے والے، علم سے راستوں کی پہچان دینے والے، علم سے نور بتانے والے، علم سے نفسوں کے نافع بتانے والے، علم سے کردار بتانے والے، علم سے راستے بتانے والے، علم سے اسم بتانے والے، علم سے آسانیاں بتانے والے، علم سے منزل درجات بتانے والے، علم سے نور بتانے والے، علم سے رسولوں کی شان بتانے والے، علم سے صحابہ کی عظمت کا بیان اظہار حق کرنے والے، علم سے ولایت بتانے والے، علم سے محبت اہل بیت بتانے والے. جب ہر چیز تجھے اللہ نے علم دے کر ہی بتانے کا حکم دیا ہوا ہے تو علم سے ہی بتانا تیری اتباع رسول رسالت حق ہے. یعنی کہ وہی تباہ والے ہیں جو اللہ رسول کے علم سے تعریفیں کرتے ہیں، عظمت شان بیان حق صدا ظاہر کرتے ہیں. یہ ظاہر تعریف حق کی ظاہر دلیل حق ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے جان لے علم ہی تو تعریف صدائے کل نفس بشارت ایمان نور حق ہے. علم سے کچھ لوگوں نے صدا کی تعریف یعنی کہ نور کی تعریف کو پا لیا اور کچھ لوگ نفس کے نافع کے چکر میں ہی پڑے رہے. یہ علم لینے والوں پر ہے کہ وہ علم لے کر کیا حاصل کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے علم لیا ہے اور کس کے لیے علم لیا ہے اور کس کی طرف علم کو لے کر جاتے ہیں اور کس کے راستے بتاتے ہیں اور کس کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ عظمت اظہار علم والے خوب جانتے ہیں اور علم والے کو ہی جاننے کا حق ہے. اللہ نے علم میں ہی تو ساری پہچانیں رکھی ہوئی ہیں اور ساری مقام رکھے ہوئے ہیں اور ساری تعریفیں رکھی ہوئی ہیں اور علم ہی تعریف ہے کل بادشاہی تخلیق حق ہے اور علم ہی تعریف تخلیق حق ہے.
اور علم ہی شان پاسداری ایمان حق ہے، اور علم ہی سلامتی شان عظمت نور حق ہے، اور علم ہی وقائے اتباع پیروی رسالت محبوبیت عظمت شان وحدت حق ہے۔ علم سے ہی اللہ کی تعریف بادشاہی ہے، اور علم ہی تعریف حق ہے، اور اللہ کے علم پر جو شک کرتا ہے وہی تو کافر ہے۔ اللہ اور رسول کا علم شک سے پاک ہے، اور پاکی ہی ایمان کی سلامتی ہے، اور ایمان والے ہی سلامتی والے ہیں، اور وہی علم لیتے ہیں جو شک سے پاک ہے۔ علم ہی انسان کو شک سے پاک کرتا ہے، وہ علم اللہ رسول کا علم ہے۔ جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کر لیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پاکی اختیار کرے۔ علم پاکی بشارت تعریف قرب عبادت اظہار سلامتی گمان صدائے نور سلامتی تعریف کل سلامتی شان حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم میں ہی تو تمام خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، تمام عبادتوں کے مقام رکھے ہوئے ہیں، تمام تصورات رکھے ہوئے ہیں، تمام گمان رکھے ہوئے ہیں، تمام نافع رکھے ہوئے ہیں۔ علم میں ہی تو اللہ نے تمام خزانوں کی خبریں رکھی ہوئی ہیں، اور تمام طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ کون سے خزانے تم کس طرح اور کس انداز سے اور کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ طریقے بھی تو اللہ نے مومن اور انسان کو بتائے ہیں حاصل کرنے کے۔ جو علم تمہیں تمام طریقے حاصل کرنے کے بتاتا ہے وہی تو اللہ رسول کا علم ہے۔ آج جب تم اللہ رسول کا علم لے لو تو اللہ رسول کے خزانوں کو حاصل کرنا ہی تمہارا مقصد ہے، حیات سدا ہے، یعنی کہ وہی تو حیات نور حق والے ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھ کر ایمان سلامتی والے ہو جاتے ہیں، اور نور سینہ والے ہو جاتے ہیں، اور نور حق والے ہو جاتے ہیں، اور نور رسالت والے ہو جاتے ہیں، اور نور اسم الہی والے ہو جاتے ہیں، اور نور ولایت والے ہو جاتے ہیں۔